ایک ایئر لائن کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا نام تھا اورینٹ ایئر ویز۔ اورینٹ ایئر ویز اسلامی دنیا میں مسلمانوں میں پہلی ایئر لائن تھی جس کا قیام ہوا، اور پھر 1955 میں اس ایئر لائن کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ریاست کا حصہ بنا لیا گیا، یعنی ریاست کی ایئر لائن اس کو بنا لیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے۔ پی آئی اے کو جب قومیایا گیا، اس کے بعد پی آئی اے میں ہیوج انویسٹمنٹ کی گئی، اور 1960 سے 1980 تک یہ دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں سے ایک ایئر لائن تھی، اور اس دوران اس نے کئی ریکارڈز بھی بنائے۔ مثال کے طور پر ایشیا کی یہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے جیٹ بوئنگ 707 پہلی مرتبہ فلائی ہوا اس ایئر لائن میں۔ یہ پہلی ایئر لائن تھی جو غیر کمیونسٹ تھی اور یہ چین تک پہنچی، اور اس کا ایک معیار تھا، اس کی ایک گلوری تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ 1980 میں 80 کی دہائی میں اس ایئر لائن کا کچھ زوال شروع ہوتا ہے، لیکن بلکہ زوال سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس ایئر لائن نے ایمریٹس کی بنیاد بھی رکھی۔ ایمریٹس ایئر لائن جو آج دنیا کی ٹاپ 5 ایئر لائنز میں سے ایک ایئر لائن ہے، پی آئی اے نے اس کی بنیاد رکھی۔ پی آئی اے نے ہی اسے لیز پر جہاز فراہم کیا، پی آئی اے نے ہی تربیت کی، اور آج وہ ایئر لائن دنیا کی 5 بڑی ایئر لائنوں میں سے ایک ایئر لائن ہے، متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن۔ اور اس کی جو انیشیلز ہیں نا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ای اور کے کے بعد نمبر ہوتا ہے ایئر لائن کا، تو ای جو ہے وہ ایمریٹس کا انیشیل ہے اور کے کراچی کا انیشیل ہے، کیونکہ پہلی فلائٹ کراچی کے لیے تھی۔ تو یہ ایئر لائن اس طرح سے پروان چڑھتی رہی، بڑھتی رہی، اور پھر آ گیا جمہوری دور۔ پہلی حکومت آئی ضیاء کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پھر نواز شریف کی، پھر پیپلز پارٹی کی، ریپیٹ ہوتا رہا 90 کی دہائی میں۔ اور اس دوران پی آئی اے میں سیاسی اثر و رسوخ اتنا زیادہ بڑھا کہ اس میں بے تحاشا بے شمار سیاسی بھرتیاں کی گئیں۔ سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا، اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اور زوال وہاں تک بڑھا کہ وہ ایئر لائن جسے گلے کا ہار ہونا چاہیے تھا، وہ گلے کی ہڈی بن گئی۔ آج پی آئی اے کی ایک مرتبہ پھر یہ کہیں کہ وہ پرائیویٹ شعبے کی طرف اس کی منتقلی ہوئی ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پہ خوشی کا اظہار کریں یا دکھ کا اظہار کریں۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ یہ ایئر لائن ہر سال 30 سے 40 ارب روپے کا خسارہ کر رہی تھی، اور یہ اب وائبل نہیں رہی تھی، اور اس کو ایک نئی زندگی، ایک نیا جنم مل رہا ہے، تو اس کی خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ایئر لائن وہ ایئر لائن تھی جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتی تھی۔ اگر آپ اس کا موازنہ کریں ایمریٹس کے ساتھ یا دیگر ایئر لائنز کے ساتھ، جو وہ ایئر لائنز جو اس کے بعد قیام میں آئیں، جن کی بنیاد اس کے بعد میں پڑی، وہ ایئر لائنز اس وقت سینکڑوں ارب ڈالرز کی ایئر لائنز ہیں، جبکہ جب ہم نے پی آئی اے کی آج نجکاری کی ہے تو 135 ارب روپے میں اس کی ہم نے نجکاری کی ہے، اور وہ کی بھی اس صورت میں ہے کہ اس کے اوپر جو واجب الادا قرضہ تھا، وہ قرضہ ہم نے 700 ارب روپے کا قرضہ بھی اپنے پاس رکھا۔ نجکاری ہونے کے بعد حکومت پاکستان کو غالباً 10 ارب ڈالر سے ملیں گے، باقی جو پیسہ ہے وہ اسی ایئر لائن کو پروان چڑھانے میں یا اس کی تعمیر نو میں خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ جو فلیگ کیریئر ہے ہمارا پی آئی اے، یہ دوبارہ پروان چڑھے اور پاکستان کا نام روشن کرے، پاکستان کے وقار میں یہ اضافہ کرے۔ بہرحال آج یہ ایک مرحلہ طے پا گیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حکومتوں کو کبھی بھی کاروبار نہیں کرنے چاہیے، اور خاص طور پر جہاں پر یہ اس طرح کا سیاسی نظام ہو جیسا ہمارے پاس ہے، ایسی صورتحال میں کاروبار نہیں کرنے چاہیے۔ تو پی آئی اے کو آج ہم نے پرائیویٹائز کر دیا ہے، اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ دوسری خبر، بلکہ جس پر آج ہم ڈسکس کریں گے، جو خبر ہماری ڈسکشن میں آئے گی، وہ ہے کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو لے کر وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار، لیکن اس بار بھی جو اعلان کیا گیا ہے اس میں اگر مگر موجود ہے، اور وہ کیا ہے اعلان، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔
تو اگر مگر پھر شروع ہو گیا. اور یہ اس طرح کے پہلے بھی ہوتا کیا ہے کہ جب تحریک انصاف کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے کسی احتجاج کی کال دی جاتی ہے, کوئی لانگ مارچ, کوئی مظاہرے, کوئی عوام کو جمع کرنا, اس طرح کی جب کوئی موو بن رہی ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں, لیکن اس میں سنجیدگی کا ہمیشہ فقدان ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. اس دفعہ اس میں کتنی سنجیدگی ہے یہ ہم ضرور دیکھیں گے. کل کی بات ہے جب جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے تسلسل اختیار کیا ہوا ہے. کئی مواقع اس کو ملے تھے کہ وہ مفاہمت کی طرف آتی لیکن وہ نہیں آئی. تو تحریک انصاف کی یہ سیاست نہیں ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف آئے. ایک طرف تو یہ بیان دیے جاتے ہیں, ایک طرف آتا ہے کہ جی آج بلاول صاحب نے بات کر دی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, وزیر اعظم نے بات کر دی, ایاز صادق صاحب نے بات کر دی, اور پھر اس کے بعد حکومت کہتی ہے جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ہوں گے مذاکرات, کسی صورت نہیں ہوں گے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جس میں عطا ترڑ صاحب کے بیانات آپ کے سامنے. کل طارق فضل چودھری صاحب نے کہا جی ملاقاتیں عمران خان سے, ملاقات تو جی اب 8 فروری 2026 تک نہیں ہوگی. اب 8 فروری وہ تاریخ ہے جس میں الیکشن جو 2024 کے تھے, 8 فروری 2024 کے, اس کی یاد میں تحریک انصاف جو ہے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ احتجاج جب تک نہیں, یہ تاریخ نہیں آ جائے گی تب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. یعنی سیاسی عمل کو روکنے کے لیے یا سیاسی تحریک کو روکنے کے لیے حکومت اسے ایک کنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے. یہ اہم سوال ہے جو اپنے مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد شیخ صاحب, رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے. سر بہت شکریہ آپ کا. محترم جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب, ماہر معیشت بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق, اگر میں غلط نہیں ہوں تو نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے. معذرت چاہوں گا اشتیاق صاحب, آپ کے بھائی کی یاد آ جاتی ہے مجھے. سید علی بخاری صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. قیصر احمد شیخ صاحب, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سے شروع کرتے ہیں. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی اللہ اللہ کر کے, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ملے جھلے جذبات ہیں, ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے. قائد اعظم کی فرمائش پر یہ ایئر لائن شروع کی گئی, پاکستان کا فلیگ کیریئر, اور پھر اس کا جو حال کیا ہم نے کہ وہی بات کی یہ ہمارے سر کا تاج ہونی چاہیے تھی, ہمارے گلے کا ہار ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نے اسے توق سمجھ کے اتارا ہے اپنے گلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پرائیویٹائزیشن ہوئی اور بڑی کامیاب اور شفاف طریقے سے ہوئی, اور ہم نے کیبنٹ میں بھی یہی فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ترقی کے نئے دور کا یہ بھی ایک باب ہے کہ پرائیویٹائزیشن اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں ایک خواب تھی, اور یہ بڑی کامیاب پرائیویٹائزیشن تھی. اور اس میں ابھی ایسا نہیں ہے, 25% حصد ابھی بھی حکومت کے پاس ہے, پاکستان کے پاس ہے. اور اگر پاکستان کا کوئی بزنس مین اس کوئی گروپ اس کو لیڈ کر رہا ہے تو یہ کوئی پاکستان کا ہی شیئر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں اب جو ایئر لائن زیادہ تر پرائیویٹائز ہیں, وہ کوئی نیشنل ایئر لائن نہیں ہے, پوری دنیا میں یہی ٹرینڈ ہے. یہ تو ایک بزنس کا ایئر لائن ہوتی ہے, اور اس کی کامیابی ہے جب آپ اچھے گروپ کو اس سے مینجمنٹ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زوال تھا نا, ہم نے کیا دیا, پی آئی اے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کہاں پہنچایا, اور ہر سال اس میں بہت ہیوج مقدار میں لاسز تھے. تو یہ تو کوئی جتنا جلدی ہو جاتا عرصے سے, ہم تو پاکستان مسلم لیگ تو اس بات کی خواہاں تھی کہ یہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے, لیکن مختلف پارٹیز ہمارے ساتھ جو تھی وہ مخالفت کرتی رہی. پیپل پارٹی بھی مخالفت کرتی رہی, پی ٹی آئی بھی مخالفت کرتی رہی, جو اب اپنے دور میں ان کے دور میں پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری بھی پرائیویٹائزیشن کی راہ کھولے گا یہ پی آئی اے کا جو. اور بڑے میرے دوست ہیں جتنے بھی گروپ والوں نے, انہوں نے بہت عرصے سے میں ان کو اچھے بزنس مین کی حیثیت سے جانتا ہوں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیابی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہم اسے کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ جس حالت میں پہنچ گئی تھی اس میں یہی کامیابی ہمیں لگ رہی ہے. لیکن مرزا اشتیاق بیگ صاحب, یہ آج کی جس کامیابی کو قیصر احمد شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ہے, ایک بڑی ناکامی بھی تو ہے. یہی سیاسی جماعتیں جو آج حکومت کے اندر ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, انہوں نے ہی یہ فیصلے کیے, بار بار فیصلے کیے, جس نے پی آئی اے کو اس نہج پر پہنچایا, چاہے وہ اوپن اسکائی پالیسی ہو, بیرون دنیا کی ایئر لائنز یہاں پر آئیں, جس کو بھی لے کے جانا ہے لے کے جائیں, لے کر آئیں, فری بزنس کریں. پی آئی اے بزنس نہیں کرے گی. پی آئی اے میں سیاسی بھرتیاں ہم نے کی, پی آئی اے کے ساتھ
پھر وہ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے دور میں ایک بیان آ گیا کہ سارے پائلٹ ہی جعلی ہیں ہمارے. تو اس طرح کے فیصلے, اس طرح کے بیانات, ہم نے کیا سلوک کیا ہے اپنے اس اثاثے کے ساتھ. اب بھی ہم اسے ایک کامیابی کہیں, اگر میں کہوں کہ سرکاری سطح پر کوئی چیز جو ہے اس کا فیلئر ہمارے سامنے موجود ہے, تو اس کی ایک بدترین مثال موجود نہیں ہے ہمارے سامنے. تھینک یو سو مچ مقصود صاحب ہیونگ می ان یور شو. دیکھیے آپ نے بہت اچھا انٹرو پیش کیا, ماشاءاللہ بڑی اچھی ریسرچ کی ہے, مگر ایک جگہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا کہ اگر کوئی چائنیز گروپ یا یورپین گروپ جو ہے وہ بٹ کرتا اور وہ لے کے جاتا تو ہمیں ڈیفینیٹلی افسوس ہوتا, مگر پاکستان کی ایئر لائن ہے, پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہی ہے. مرزا صاحب معذرت کے ساتھ ہم نے کوشش تو پوری کی کہ ایف ڈی آئی آئے, باہر کے لوگ آتے تو شاید آج ہم زیادہ بغلیں بجا رہے ہوتے, زیادہ خوش ہوتے کہ باہر سے پیسہ آیا ہے, تو وہ تو ہو نہیں پایا, ہماری کوشش کے باوجود نہیں ہو پایا. صاحب دیکھیے اس کے اندر سب سے بڑی جو, جیسے کیسر صاحب نے بتایا, آج صبح میری عارف حبیب صاحب سے بات ہوئی تھی اور ہی واز ویری آپٹیمسٹک, اور ایک بہت پروفیشنل ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پی آئی اے کی جو گلوری تھا جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو کے اندر, وہ ڈیفینیٹلی واپس آئے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آج پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, اس کے لیے میں حکومت کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, میں مشیر جو ہیں نجکاری کے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. جس شفاف طریقے سے یہ کنڈکٹ کی گئی ہے, آج میرے پاس کچھ ڈپلومیٹس کی کال آئی اور اس نے کہا کہ آلدو میں اس میں حصہ نہیں لے رہا تھا, مگر مجھے دیکھ کے میں اتنا انجوائے کر رہا تھا کہ کنٹری لائک پاکستان اتنے شفاف طریقے سے یہ جو ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, اور بڑے پروفیشنل لوگ آئے ہیں, اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جس گروپ نے لی ہے وہ بہت پروفیشنل گروپ ہے, اور وہ بہت سکسیسفلی بہت بڑے بڑے بزنس جو ہے وہ رن کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پی آئی اے, یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور تھوڑا سا بتلانا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے نے صرف ایمریٹس ایئر لائن ہی کو اسٹارٹ نہیں کیا تھا, بلکہ مالٹا ایئر لائن جو تھی اس کو, سری لنکن ایئر ویز جو ہے اس کو, اور میں خود موروکو کا آنری کونسل جنرل ہوں. موروکو کے کیسابلنکا ایئرپورٹ پہ ابھی بھی وہ ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے جس میں وہ یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ پی آئی اے نے ہمیں اسٹارٹ کیا تھا. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, اور آج ہمیں یہ سبق بھی آج ایک ملا ہے اور سبق لینا چاہیے کہ جب انٹرفیرنس بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے پولیٹیکل, تو وہ ادارے جو ہیں وہ پھر مطلب تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی ہوئی کہ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا, مگر اس میں جس طرح لوگ رکھے گئے, اور ایک ریشو یہ آ گیا کہ سپوز اگر ایمریٹس ایئر لائن میں ایک جہاز پہ 100 آدمی ہیں تو ہمارے یہاں ایک جہاز پہ 300 آدمی جو ہیں وہ آ رہے تھے, جس کی وجہ سے ہر سال ہمیں کوئی $40 بلین روپیز کا لاس ہو رہا تھا. اور یہ آئی ایم ایف کی بہت بڑی کنڈیشن تھی کہ خدارا وہ تمام لاس میکنگ وینچرز جتنے ہیں, پاکستان اس وقت 1000 ارب روپے پی آئی اے, اسٹیل مل اور اس طرح کی بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جس پہ خرچ کرتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جتنی شفاف طریقے سے پی آئی اے آج گیا ہے, اسی طریقے سے اسٹیل مل جو ہے یہ بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے, اس کو بھی ہو. اچھے پرائس ملے ہیں. کہاں سفر یہ شروع ہوا تھا 10 بلین سے, اور آج دیکھیے کہ کہاں 135 پہ گیا ہے, جو تقریباً $500 بلین جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پی آئی اے کی جو لاسٹ گلوری تھی, جو پی آئی اے کو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا ہے, جب ان کے وزیر نے جا کے اسمبلی کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ جو ہیں ان کے لائسنس جاری ہیں, اور جس کے بعد ہمارے نقصانات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, اور یورپ, کینیڈا اور امریکہ کی جو ہماری اجازت تھی وہ واپس لے لی گئی کہ جناب ان کے پاس تو پائلٹ ہی 2 نمبر کے ہیں. تو یہاں پہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے جتنا نقصان پی آئی اے کو پہنچایا ہے اتنا کسی اور سیاسی پارٹی نے نہیں پہنچایا. اور میرا صاحب شروع میں آپ نے ایک سیاسی جماعت کا نام لیتے لیتے کہا میں ان کا نام نہیں لوں گا, آپ کے اتحادی ہیں تو آپ نے ان کا نام نہیں لیا, لیکن اپنے مخالفین کا آپ نے نام لے لیا. علی بخاری صاحب, بڑی کامیابی آج حکومت کہہ رہی ہے, بڑی کامیابی ہے, لیکن میرا رونا تو یہ ہے کہ اگر یہ ایئر لائن جس طرح سے شروع ہوئی تھی اور جو 70 کی دہائی تک یہ اس نے پرفارم کیا, بلکہ ارلی 80s تک پرفارم کیا, یہ کر رہی ہوتی تو آج دنیا کی ٹاپ 5 ایئر لائنز میں ہوتی تھی. ہم نے کس حال میں پہنچا کر اس کی پرائیویٹائزیشن کی ہے.
بالکل عارف حبیب صاحب ہوں، ٹبا صاحب ہوں، ان پہ کوئی وہ نہیں کہ یہ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، محب وطن ہیں، پاکستان میں ہی ایئر لائن ہے، پاکستان کے ہی لوگوں کے پاس ہے، لیکن افسوس تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس اثاثے کا کیا حشر کیا. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی میں بڑی حیرت میں ہوں، اتنا بڑا ایسٹ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا. آپ نے اس کو بیچ ڈالا نا، جب آپ چیز بیچ دیتے ہیں تو آپ کی نہیں ہوتی. اب آپ اس کو جس مرضی اینگل سے لے کے آئے، پاکستانی نے خرید لیا بھائی، جس بھی گروپ نے خرید لیا، وہ پیسے اپنے جیب میں ڈالے گا، پاکستان کو نہیں دے گا. ایسٹ آپ سے چلا گیا، اٹ ول بی نو مور یور پراپرٹی. دس از ویری سمپل کرائٹیریا. یہ تو ہر عام فہم انسان کو بھی پتا ہے، پڑھے لکھے انسان کو بھی پتا ہے، ان پڑھ جو ریڈی بیچ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ آپ نے بیچ دیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اگر میں 70 سے آگے چل کے آ جاؤں تو 50 سال تو ان لوگوں کے ہو گئے جو اعلیٰ بالا اور بہت بڑے انٹلیکچوئل، ارسطو بھی ہیں، افلاطون بھی ہیں، جو ساکڈار سے لے کے آج تک چلتے آ رہے ہیں، جن کی بے تحاشا خدمات ہیں، جنہوں نے 15 دفعہ منسٹری انجوائے کی، 3 دفعہ پرائم منسٹری انجوائے کی، سی ایم 6 دفعہ بن چکے ہیں. اور حال یہ ہے کہ 3 سال میں ہم نے پہنچا دیا. وہاں بڑی انفارچونیٹ بات ہے. بیان تو آپ کے دور میں بھی بڑا بہت ہی زیادہ. اگر میں پی آئی اے کے 3-4 فیصلے گنوں نا پوری تاریخ میں، تو اس میں سے ایک اقدام وہ تھا جو اعلان آپ کی طرف سے ہوا تھا، آپ کے وزیر دفاع. آپ نے سوال کر لیا، اب مجھے آپ اتنا موقع دے دیں جتنا باقی بھائیوں کو دیے. ہمارے دور میں ایئر مارشل ارشد صاحب، ملک ارشد صاحب ہیڈ تھے اس کے، if I'm not wrong with subject to confirmation. ان کی رپورٹ دیکھ لیجئے گا کہ فائنینشلی 1 روپے کا لاس نہیں ہوا اس پورے ٹینور میں جتنا ہم رہے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پارٹی کے نہیں تھے وہ. ارشد ملک ایئر مارشل تھے جو پاکستان ایئر فورس کے ان یونیفارم بیٹھے ہوئے تھے. ان کی رپورٹ ہوئی، میری اپنی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی 3 سالوں میں پی آئی اے لاس میں نہیں گیا. جا کے ذرا چیک کر لیجئے گا کنفرمیشن، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح ضرور کر دیجئے گا. اعلان کر دیا یار، what the hell is this؟ آپ نے 50 سالوں میں بیڑا گرک کر دیا. یہاں پر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی ضرورت تھی، وہاں 25 ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی کر دیے. جہاں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ضرورت تھی، وہاں 50 اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی کر دی. آپ نے آج تک کبھی پی آئی اے کے لیے کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیں. آپ سے ہوٹل جو تھا آپ کا نیو یارک کے اندر، وہ آپ سے رن نہیں ہو سکا. 50 سال گزر گئے. چاچا، بھائی، بھتیجی، بیٹا، نانا، بیٹی، دواسا، پولیٹیشن سارے کے سارے چلتے آ رہے ہیں. اور تباہ ہم نے کر دیا. بیچا آپ نے، بیچ کے آپ نے کیا کیا؟ ذرا یہ تو دکھائیں مجھے. اور خوش قسمت ہو رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم سے ادارہ رہ گیا. بھائی بکنا تو چاہیے تھا سر، بکنا تو چاہیے تھا. اس کے اوپر تو جی اور بیچنے کی کوشش آپ نے بھی کی تھی، آپ سے بکا نہیں تھا آپ کے دور میں. جی ہم سے بکا نہیں تھا، ہم نے اس طرح بیچنا بھی نہیں تھا. کیونکہ اس ٹائم انہی کے خواجہ آصف صاحب نے جو اسپیکر کے ڈائس کے اوپر جا کے بات کی تھی، اگر میں دہرا دوں تو پھر تو یہ غدار ہے. ان کی اپنی اس بات کی بات نہیں کروں، انہی کے پارٹی کے، انہی کے آج کے بیٹھے ہوئے 2 منسٹرز کی بات کر رہا ہوں. روسٹر پہ ذرا ریکارڈنگ نکال لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا. اگر وہی درست مان لوں تو میننگ بھائی یہ تو انہوں نے بہت بڑی غداری کر دی ہے. ذرا اسٹیل مل کو جا کے دیکھ لیجئے گا 2018 میں کیا پوزیشن تھی اور آج کیا پوزیشن ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، ارسطو ہے. ہم تو نالائق تھے نا جی. ہم تو 3 سال کے لیے آئے تھے. 3 سال میں ہم نے سارا ملک جو 70 سالوں سے چل رہا تھا اس کو ہم نے خراب کر دیا. یہ تو چلتے آ رہے ہیں باپ داداؤں سے، یہ تو چلتے آ رہے ہیں وراثت در وراثت، یہ تو چلتے آ رہے ہیں خاندانی وراثت سمجھ کے، خاندانی جاگیر سمجھ کے. اپنی جاگیر کو ہی بچا لیتے یار، تو میں کہتا پھر بھی ٹھیک ہے. بیچ دیا ایسٹ. اور اس پہ میں نے کل ایک پروگرام تھا، ٹاک شو تھا میرا، اور اس ٹاک شو میں میں نے افسا بی بی کا ٹاک شو تھا، میں وہ اشتہار لے کر گیا تھا جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کی تصویر تھی اور عظمت لکھا ہوا تھا. وہ عظمت کے پیروکار اور پتہ نہیں بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ لکھنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے، لگانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے. بیچ رہے ہیں. میرے سر میں علی بھائی ہم سب کو شرم آنی چاہیے. سب نے ہی اپنا کردار ادا کیا ہے. اب آپ کہہ دیتے ہیں اگر آپ کے وزیر ہوا بازی کا بیان نہ ہوتا نا تو شاید وہ خسارے میں جاتی بھی نہ، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدے میں تھی تو شاید فائدے میں رہے. اس سے بڑا نقصان. ہم آگے بڑھتے ہیں سر، آگے بڑھتے ہیں، مزید چیزوں میں بات کرنے. ایک بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے جی یہ جو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں لیکن کچھ اگر مگر کے ساتھ کہا ہے. تو اس میں کتنی سنجیدگی ہے، یا یہ بھی پی آئی اے کو بیچنے کی طرح یہ بھی ایک ضروری ہے کہ بات چیت ہو، لیکن ہوگی کیسے، باتیں کی جاتی ہیں. تو ہم اس پر بات کرتے ہیں. اشتیاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے خصوصی وقت نکالا اس موضوع کے لیے. تو باقی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. بریک. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے. انہوں نے میڈیا پہ دیکھا، اخبارات میں پڑھا
تو ان کو خیال آیا کہ جی ہم بھی کریں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی مذاکرات کی بات کی تھی، تو ہم پھر مذاکرات کی بات کر دیتے ہیں، تو ادھر سے بھی مذاکرات کی بات ہو جاتی ہے، ادھر سے بھی مذاکرات کی بات ہو جاتی ہے. لیکن مذاکرات کے لیے جو ماحول بننا چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آتا. اگر حقیقی مذاکرات ہونے ہیں، کوئی آپٹیمسٹک بات چیت ہونی ہے، کہیں آگے بڑھنا ہے، تو پھر ایسے نہیں ہوگا. پھر نواز شریف صاحب کو آنا پڑے گا میدان میں، زرداری صاحب کو آنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کو. یہ تین مل کے بیٹھیں گے تبھی بات چیت ہوگی. لیکن اس میں بڑے ہیلے بہانے ہیں، اس میں بڑی قدغنیں ہیں، اس میں بڑی مجبوریاں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. تو اس پر ہم بات چیت کریں گے. قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علی بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر احمد شیخ صاحب، ایک مرتبہ پھر وہاں سے محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جی مفاہمت نہیں مزاحمت ہوگی، لیکن بات چیت بھی ہم کر سکتے ہیں. ادھر سے بھی کہا کہ جی اگر مگر نہیں، بلیک میلنگ نہیں ہوگی تو مذاکرات ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. سنجیدگی نظر نہیں آتی اس میں سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ کے تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے. ہم نے آج سے 10 سال پہلے جب ان کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں بیٹھ کے. یہ اس وقت تو حکومت میں تھے، تب بھی انہوں نے یہ تو کہتے ہیں چور ڈاکوؤں سے ہم نے بات نہیں کرنی. جب یہ سٹینڈ ہوتی ہے کہ مذاکرات کے بغیر دنیا کا کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکستان کا اصلی دشمن ہے انڈیا. ہم اس کے ساتھ تیار ہیں کہ بیٹھ کے ہم مذاکرات کر کے کشمیر کا معاملہ یا دوسرے معاملات کے ڈسکس کریں. آج تک دنیا میں کوئی ایسا ہوا ہی نہیں نا کہ مذاکرات کے بغیر ہو. اور یہ کئی بار ریپیٹڈلی ہماری طرف سے بات آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھیں گے اگر تو وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہم ان کے ساتھ تو چور ڈاکوؤں کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں، ایک طرف اچکزئی صاحب نے ایک ہی دن بات کی کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو دوسری دن علیمہ خان نے کہہ دیا کہ نہیں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ صرف مزاحمت ہوگی، مذاکرات نہیں ہوں گے. ہمارے اسپیکر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں جب بیرسٹر گور نے تقریر کی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے تیار ہوں حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان، اور کوئی بتائیں کہ آ کے بیٹھے. دیکھیے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، سب نے کی ہیں جی، لیکن جو ایسے معاملات ہیں جس پہ جو کورٹس میں چل رہے ہیں، جیسے 9 مئی کا معاملہ ہے، اس پہ تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ تو کورٹوں میں ہی فیصلے ہوں گے اور قانون کے مطابق ہوں گے، کیونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے شہیدوں کی جو نشانیاں تھیں ان کے اوپر بھی حملے ہوئے، اور وہ ایک الگ چیپٹر ہے. نہیں شیخ صاحب، جب میں یہ کہتا ہوں نا سنجیدگی نہیں ہے، تو میں ذرا اور بیان کر دوں نا، سنجیدگی کیوں نہیں ہے. آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، 9 مئی کے جو کیسز ملٹری کورٹس میں گئے سب کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور جو فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. باقی میکسیمم کے فیصلے ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو سول عدالتوں میں چل رہے ہیں جسے حکومت نے پرسو کرنا ہے، وہ کیسز کہیں نہیں چل رہے. تو مذاکرات کہاں؟ آپ بات کرتے ہیں ایک دن مذاکرات کی، وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ملنے دیجئے عمران خان سے تاکہ ہم مشورہ لے کر آ جائیں. آپ اس کے بعد انہیں جواب ہی نہیں دیتے. تو اس طرح کہاں سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ وہ آپ ایک دن مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں، اگلے دن FIR کاٹ دیتے ہیں آپ لوگ. نہیں، جب کوئی بھی بات کرنے کے لیے جاتا ہے عمران خان صاحب کے بعد باہر نکل کے، تو وہ اداروں پہ اور ہر قسم کا وہ کئی تفصیل سے مخالفت کرتے ہیں. تو بات تو یہ ہے نا کہ اگر باقی وہ چاہتے ہیں مذاکرات، اس وقت وہ دیکھیں نا ان کو معاملات ہیں، وہ کئی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بیٹھتا ہے نا ٹیبل پہ، میں نے تو اپنی بزنس لائف اور پولیٹیکل لائف میں یہی دیکھا ہے کہ وہ کچھ لے کے اٹھتا ہے، اس کو بینیفٹ ہوتا ہے. آج ہم ان کو کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے آفر کر رہے ہیں. پاکستان کا مفاد یہی ہے. پاکستان میں کیا ہوا کہ پہلے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں اختلاف کرتے رہے، اب PTI کے ساتھ اختلافات ہو رہے ہیں. دنیا کہاں چلی گئی، ہم کہاں رہ گئے جب بھی یہ جھگڑے رہیں گے. اور سر میری رہنمائی کیجیے گا، جب آپ کھلے دل اور کھلے دماغ سے مذاکرات کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کھلے دل اور کھلے دماغ سے مذاکرات تو اس وقت ہوتے ہیں نا جب آپ دوسرے کو اسپیس دے رہے ہوں. آپ خود مجھے بتا دیجئے کہ کس تعداد میں، کس مقدار میں، کس والیوم کے ساتھ مقدمات ان کی قیادت کے اوپر موجود ہیں. یعنی ان کی اہلیہ بھی اندر ہیں، وہ خود بھی اندر ہیں، ان کی قیادت بھی اندر ہے، ان کے لوگوں کو پھیٹا بھی پڑ رہا ہے، وہ باہر نکل بھی نہیں سکتے، تنظیم ان کی ختم ہو چکی ہے،
सब कुछ हो चुका, सीटें उनके पास नहीं बची, यानी हर तरह की चीज़ तो हो गई है। तो अब आवाम भी ये सवाल करते हैं, हम भी मजबूर हैं आपसे ये पूछने पर कि सर ये मुज़ाकरात का माहौल तो नहीं होता। मुज़ाकरात का माहौल तो ये होता है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना है तो मुल्क से बाहर मेडिकल ग्राउंड पे उनको जाने दिया जाए, वो वहां पर जाकर जेल के अंदर अगर वो सियासी मुलाकातें करते हैं तो उन्हें करने दी जाए, वो बाहर जाकर सियासी मुलाकातें करते हैं तो करने दी जाएं, वो मुल्क के अंदर आते हैं सियासी एक्टिविटी करते हैं तो करने दी जाएं, केसेस बाद में खत्म हो जाते हैं। मुज़ाकरात का माहौल तो ये होता है। सर आप मुझसे सीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं, ये माहौल तो हमें नजर नहीं आ रहा। नहीं, क्यों नहीं नजर आ रहा? यानी आप बताइए, बल्कि हर चीज प्रॉब्लम्स तो उनके हैं उनको हम चाहते हैं कि रिजॉल्व किए जाए, मिल बैठ के मामलात आगे बढ़ें, लेकिन उन केसेस में वो इन्वॉल्व हैं तो जायज केसेस में यानी फैसले आ रहे हैं उनके। ये तो खुद अदलिया की बात, इनका तो नाम ही यही है कि तहरीक इंसाफ, तो इंसाफ की बात करते हैं ना, तो इंसाफ तो अदलिया ही नहीं देना होता है ना। तो आप बताइए, जब फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं और उसको छोड़ दीजिए, हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं कि आइए बैठिए, आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? ये माहौल का तो तरीका, ये बात जो है ना, को अगर किसी भी कैदी को इस किस्म का राइट होता है कि जब तक कोई चाहे, जिसके खिलाफ सजा हो चुकी हो, कि जब कोई चाहे जिस वक्त चाहे उससे मिले और बाहर आके निकल के, माजी में होता रहा है ना, तो इसलिए तवक्को की जा रही है। चलिए आप जेल के अंदर ना करें, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपके अपने इत्तेहादी हमारे प्रोग्राम्स में कह के जाते हैं कि जनाब पूरी की पूरी केपी असेंबली में 80 बंदा है तो 70 पर आपने मुकदमे ढूंढ के निकाल लिए, 92 में से आपने 70 बंदे पर मुकदमा आपने कर दिया है। सर ये अगर आपके साथ हो रहा होता तो आप इसको क्या नाम देते? आप बता दीजिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ नहीं, आपकी जमात होती आप दुरुस्त, और आप पर ये मुकदमात होते और ये थ्रेट्स आपके ऊपर होते, आप इसे क्या नाम देते? देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं कोई आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आइए मसले का हल निकालें। पॉलिटिशियन जो है वो रिजॉल्व करता है मैटर को, ये तो जिद करते हैं, ये तो चोर डाकू के अलावा किसी, ये कहते हैं हमने किसी के साथ आपके साथ बैठना ही नहीं है। अब मुझे बताइए ना कि आप होते, आपको सजेस्ट कर देना कि हम तो कह रहे हैं कि आइए बैठिए, मुलाकात करने, तो मैं क्या सजेस्ट कर दूं? आप जानते हैं सर, आप जानते हैं बेनजीर भुट्टो साहब कैद हुई जिया के दौर में, बीमार हो गई, उनको रिलीफ दिया गया, वो मुल्क से बाहर गई, उनका हक बनता था, ना हक कैद थी वो। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब अंदर रहे, मुज़ाकरात फिर भी हुए, नवाज शरीफ साहब अंदर गए, उनसे भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन जब मुज़ाकरात हुए तो कोई ना कोई रिलीफ दिया गया, बाहर जाने दिया गया, अस्पताल जाने दिया गया, मुलाकातें करने दी गई, कोई माहौल बनाया गया, कोई CBMs किए गए। इधर तो बाकायदा आपके अगर वजीर बैठ के कहते हैं कि 8 फरवरी 2026 जिस दिन इन्होंने एहतजाज करना है उस तारीख तक तो मुलाकात नहीं होगी, तो आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने तो देखिए उनको वजीर, देखिए वो तो वजीर की अपनी राय है ना। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, ये डेट तो नहीं दी उन्होंने, तो कोई डेट नहीं दी, उन्होंने तो कहा कि अगर वाकई ये मुखलिस होके मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफर कर चुके हैं, लेकिन वो बात ये है कि चलो आप जैसे लोग जो कि मीडिया के लोग हैं, देखिए मुल्क का हल निकालना है, बजाय कि हम बहस करते रहे और इख्तलाफात ही करते रहे। देखिए सीनियर लीडरों को जैसे मौलाना फजल रहमान हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, तो इनको ये बैठ जाते हैं, इनके साथ आसिफ जरदारी साहब बैठ जाए, खुद इमरान खान साहब की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका है तो वो बैठ जाए। मुज़ाकरात तो इसी चीज का नाम है। सर यही तो हम कह रहे हैं, इनिशिएट कौन करेगा? इनिशिएट तो हुकूमत करेगी ना, उनको बेहतरी हो जाएगी। इनिशिएट तो हुकूमत करेगी या हुकूमत की पार्टी करेगी, या तो नवाज शरीफ साहब करें या शहबाज शरीफ साहब करें, जरदारी साहब करें। तो रहे हैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं, वो उसके जवाब में कहें ना कि हाँ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो भी कर देंगे, नवाज शरीफ साहब भी कर देंगे मेरे ख्याल में। क्यों नहीं कोई करेंगे? क्योंकि मुल्क की हर एक को मुल्क की फलाह का, बहबूद का और बेहतरी का हर एक को ख्याल ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ इसमें कोई संजीदगी है जी सर, मैं मान लेता हूँ। अता तारर साहब ने अभी कहा, उज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं, बाकी दीगर लोग आपकी जमात के आके कहते हैं जी ये तो फितना है, ये तो गद्दार वतन है, ये तो मुल्क दुश्मन है। तो जब आप गद्दार मुल्क दुश्मन के सर्टिफिकेट्स दे चुके जिन लोगों को, आप एक वजीर आला को सूबे के कह चुके कि ये तो स्मगलर है, ये तो ड्रग माफिया के साथ मिला हुआ है, जब आप ये सर्टिफिकेट बाकायदा सरकारी लोग, यानी वजीर इत्तलात को तो मैं समझता हूँ हुकूमत का तर्जुमान ना, जो बात उसने कही जाती हैसियत में तो नहीं ना, हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए कही है, जब वो ये बात कह चुके
تو پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں کیسے بیٹھیں گے؟ میں نہیں مانتا. دیکھیے آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ کلیکٹیولی تمام جو وزراء ہیں وہ حکومت ہیں. حکومت کسی پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے یا کسی ایک وزیر کا نام نہیں ہے یا قیصر احمد شیخ کا نام نہیں ہے. سر ان کا ماؤتھ پیس تو ایک ہی ہے نا سر, وزیر اطلاعاتی ہے نا اس کا ماؤتھ پیس. تو جو وہ کہہ رہا ہے وہی ترجمانی ہے نا حکومت. نہیں ماؤتھ دیکھیں حکومت جو ہے, دیکھیے آپ تو بہت لرنڈ ہیں, حکومت جو ہے وہ کلیکٹیولی تمام, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کلیکٹیولی تمام وزراء کی میجارٹی کا نام ہے, یہ حکومت پاکستان ہے. کہیں کوئی کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی, اور آج تو وزیر اعظم صاحب نے کھل کے کہہ دیا نا, اس سے اوپر کیا. اور میں بھی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک پروگرام میں نہیں کہا, میں نے سینکڑوں پروگراموں میں کہا کہ آئیے بتائیے, میں آپ کے بعد آنے کو تیار ہوں, آپ بیٹھیے بتائیے کیا طریقے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں. وہ چور ڈاکو کے علاوہ کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں سب یہ چور ڈاکو ہیں, ہم ان سے بات ہی نہیں کرنی. تو صرف یہی ٹھیک ہے, باقی تمام پارٹیاں تمام جب تک منہ سے بولتے ہیں وہ منہ سے بولتے ہیں. اس وقت وہ جس کنڈیشن میں ہیں, اگر اس میں آپ کی قیادت ہوتی تو کیا کہتے؟ یعنی مریم صاحبہ کیا کہتے تھے جلسوں میں کھڑے ہو کے؟ وہی آرمی چیف کا بھی نام لے لیا جاتا تھا, نواز شریف صاحب ہم بھی یہی کہتے, عدالتی شخصیات, چیف جسٹس کا نام لیا جاتا تھا, حاضر سروس ججز جو تھے سپریم کورٹ کے ان کا نام لیا جاتا تھا, اور ان کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں. یہ تو ہوتا تھا نا, آپ کے دور میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا حل تو دیکھیے ہمارے دور بھی ہوتا تھا, ان کے دور بھی ہو رہا ہے. اب مسئلے کو تو ریزالو کرنا ہے نا, کوئی حل نکالنا ہے نا, یا بجائے اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں کہ انہوں نے بھی کیا ہم نے بھی کیا. ملک تو سب کا ہے نا, اور سب پارٹیاں ملک کے پارٹیاں ہیں. بیٹھیے سر, بہت بہت شکریہ جناب قیصر احمد شیخ صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.